تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مدد مانگنے کا حکم فرمایا ہے، وسیلہ کے طور پر فرمایا صبر اور صلاۃ سے کام لو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک یہ جو صبر ہے یہ اتنا بڑا عظیم الشان عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ صبر والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت کا وعدہ ہے، عام کسی انسان کا وعدہ نہیں، اللہ کا وعدہ ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ مع الصابرین، اور جتنے بھی اعمال ہیں ان اعمال میں ایک حد مقرر ہے کہ اس عمل کا اتنا بدلہ ہے، اتنا اجر ہے، سوائے صبر کے۔ صبر کے بارے میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو جو اجر دیا جاتا ہے اس کا شمار اور تخمین نہیں ہے، بغیر حساب کے ان کو اجر دیا جاتا ہے۔ اہل ایمان کو جتنے بھی حادثات لاحق ہوتے ہیں وہ تین ہی قسم کے ہیں، قرآن کریم نے آگے بیان فرمایا ہے۔ یا مالی نقصان ہوتا ہے، یا جانی نقصان ہوتا ہے، یا کسی اور قسم کا ایسا حادثہ کہ جس سے اس کے کاروبار کو یا اس کے مال مویشی کو یا اس کے باغات کو نقصان پہنچتا ہے۔ تینوں چاروں قسم کے اقسام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَنَبْلُوَنَّكُمْ، تمہیں آزمایا جائے گا، ضرور آزمایا جائے گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مال کی کمی کے ذریعے، انسانی جانوں کی کمی کے ذریعے، یا ثمرات کی کمی کے ذریعے، نقص کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا۔ اس موقع پر صبر کرنے والوں کے بارے میں فرمایا بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ صبر کرنے والے کون سے ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت لاحق ہو جائے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کا عمل یہ ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی حادثہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہاں تک کہ اگر واپڈا والوں کی بجلی چلی جاتی ہے تو گھر میں ماحول ہونا چاہیے، بجائے ان کو برا بلا، ان کو خرافات، ان کو واہیات کہنے کے، ماحول یہ ہونا چاہیے کہ فوراً گھر کا بڑا بھی چھوٹا بھی، مرد بھی عورت بھی، زبان سے زور سے نکلے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حادثہ ہے، لائٹ چلی گئی ہے، حادثہ ہے، چھوٹا ہی صحیح، لیکن یہ حادثہ جب ہمارے گھر میں یہ تربیت ہوگی تو پھر ہمارے جو نسل پروان چڑھ رہی ہے اس کو یہ پتہ چلے گا کہ ہر حادثے پر یہ کہنا ہے، اور بڑے حادثات پر بھی یہی اور چھوٹے حادثات پر بھی یہی ہے۔ بڑے حادثات میں محرم الحرام کے مہینے میں شہدائے اسلام کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور ان کو تذکرہ کر کے اہل ایمان انہیں یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانے والے ہیں۔ اور جو شہداء وہ بھی اللہ والے تھے، اللہ کے لیے تھے، وہ بھی اللہ کے ہاں پہنچ گئے ہیں۔ یہ ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ محرم الحرام کے ان مہینوں میں، ان دنوں میں جو بہت ساری غلطیاں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، ان کوتاہیوں میں سے ایک کوتاہی یہ ہے کہ انسان صبر کا دامن چھوڑ کر کے گزرے ہوئے لوگوں پر آج کے دن نوحہ کرے، روئے، یہ عقل سے بالا ہے۔ اور بات اوپر سے ظلم یہ ہے کہ محرم الحرام کے ابتدائی 10 دن جب تک سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواں مردی کے ساتھ پائے ثبات میں ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آئی، پوری جرت استقامت کے ساتھ کوفیوں کے ساتھ اور ان غداروں، ان دھوکے بازوں کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، اس وقت تک تو ایک طبقہ ہے کہ جو رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، اور جو ہی 10 محرم الحرام کی عصر کو ان کی شہادت ہوتی ہے، رونا پیٹنا بند ہو جاتا ہے۔ سوچنے کی ایک ویسے سوال کی بات ہے، عصر کے بعد یہ کیوں بند ہو گیا؟ حالانکہ شہادت کے بعد ہی ہونا چاہیے تھا، یہ پہلے ہوتا رہا، ایک دم بند ہو گیا۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ایسے لوگوں کی بدعت ہے
کہ جن لوگوں نے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے ان کے اوپر ماتم کرتے رہے، اور جو ہی ان کی شہادت ہوئی تو پھر نئے کپڑے پہن کر کے، نئے لباس پہن کر کے، اچھے اچھے کھانے تقسیم کر کے پھر لوگوں کو یہ بتلایا کہ یہ خوشی کی بات ہے، حالانکہ یہ بات نہ تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر تذکرہ ہے، شہدائے اسلام کا تذکرہ ہے، تو روز اول سے ہی یہی تذکرہ ہونا چاہیے کہ وہ تو کامیاب ہو گئے، ان پر ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان پر نوحہ، ان پر ماتم ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اور فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہ لوگ تو کامیاب ترین لوگ ہیں، جو اللہ کی سند والے ہیں، اللہ نے سند دے دی ہے کامیابی کی، ان کے اوپر یہ کہہ کر رونا کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دنیا تو ہے ہی دھوکے کی جگہ، گاٹے کی جگہ، نقصان خسارے کی جگہ، وہ عزت والی جگہ جنت میں چلے گئے ہیں لوگ۔ قیامت کے بعد، حساب کتاب کے بعد جنت میں جائیں گے۔ شہداء وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ ان کی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی پرندوں کے پوٹے میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر وہ پرندے جنت میں رکتے نہیں ہیں، پوری جنت کی سیر کر رہے ہیں۔ آج بھی شہداء کی روحیں جنت کی سیر کر رہی ہیں، ان پر کسی قسم کا نوحہ اہل ایمان نہیں کرتے، اور ایسی مجالس میں، ایسی خرافات میں اہل ایمان کو بچنا چاہیے کہ جہاں پر یہ بزدلی سکھائی جائے، جہاں پر جرت سکھائی جائے، وہاں جانا چاہیے کہ شہادت ایک اعزاز ہے، ایک رتبہ ہے، ایک مقام ہے جو شہداء حاصل کر گئے، اور ہم نے بھی حاصل کرنا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو سمجھ نصیب فرما دے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ